الحمدللہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے متقین کی صفات کو سمجھا اور جانا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقیقی کامیابی کس کی ہے۔ آج ہم سورۃ بقرہ کے پہلے رکوع کے اس حصے کو سمجھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ دو گروہوں کا ذکر فرماتے ہیں، کافر اور منافق۔ یہاں ایک نہایت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کافر اسلام کے کھلے دشمن تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر صرف 2 آیات میں کیا، لیکن منافقین کے بارے میں 13 آیات کیوں نازل فرمائیں؟ اس سوال کا جواب ہر مسلمان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ کافر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ضد، تکبر اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے حق کو قبول کرنے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ یہ آیت ہر غیر مسلم کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن پر حق واضح ہو چکا تھا مگر انہوں نے جان بوجھ کر اسے رد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل، کان اور آنکھیں حق سے بند ہو چکی ہیں، کیونکہ انہوں نے خود ہدایت سے منہ موڑا ہے۔ کہ اللہ کا ابتدائی فیصلہ نہیں تھا بلکہ ان کے مسلسل انکار کا نتیجہ تھا۔ یہ ہمیں ایک اہم سبق دیتا ہے، جب انسان بار بار حق کو نظر انداز کرتا ہے تو ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ اس کا دل حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی کھو دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کبھی بھی اللہ کی نصیحت کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ باتیں ہیں منافقین کی طرف۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ منافقین کا تفصیل سے ذکر فرماتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو زبان سے کہتے تھے ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن ان کے دل ایمان سے خالی تھے۔ وہ مسلمانوں کے درمیان بھی رہتے اور دشمنوں کے ساتھ بھی تعلق رکھتے تھے۔ ان کا مقصد صرف اپنا فائدہ حاصل کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ انہی کے متعلق فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یعنی وہ صرف دعوے کرتے تھے، حقیقت میں مومن نہیں تھے۔ کیا انسان اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، وہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ اور مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ یہ آیت آج بھی ہمارے لیے ایک آئینہ ہے۔ اگر کوئی شخص عبادت صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے یا نیکی صرف تعریف حاصل کرنے کے لیے کرے تو وہ دوسروں سے پہلے خود اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتے ہیں۔ دل کی بیماری ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ نے ان کے مرض کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اب یہاں دلوں کی بیماری کے متعلق اللہ پاک فرما رہے ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے۔ دل کی بیماری ہے کیا؟ یہ بیماری جسم کی نہیں ہے بلکہ دل کی بیماری ہے، جیسے حسد، تکبر، جھوٹ، ریاکاری، دنیا کی محبت، حق سے نفرت۔ جب انسان ان بیماریوں کا علاج نہیں کرتا تو وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں روزانہ اپنے دل کا بھی جائزہ لینا چاہیے، صرف اپنے اعمال کا نہیں۔ منافق خود کو اصلاح کرنے والا سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ منافقت کی خطرناک علامت ہے۔ انسان غلطی بھی کرے اور اسے غلطی ماننے کے بجائے نیکی سمجھنے لگ جائے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، نہ کہ صرف اپنی رائے پر اعتماد کر لینا چاہیے۔ ہم روزمرہ زندگی میں بہت سے ایسے کام کرنے لگے ہیں کہ جنہیں ہم نیکی سمجھ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا شریعت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں میں جائزہ لینا پڑے گا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کون سے ایسے کام شروع کیے ہیں جو شریعت کا حصہ نہیں ہیں، اور ان کو ہمیں اپنی زندگی سے نکالنا پڑے گا، کیونکہ ہم منافقین کی صف میں شمار نہیں ہونا چاہتے۔ ایمان والوں کا مذاق اڑانا۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ منافق جب مومنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو صرف ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ یہ دوہرا کردار منافقت کی واضح نشانی ہے۔ مومن ہر جگہ ایک جیسا ہوتا ہے، اس کی زبان، اس کا کردار اور اس کا ایمان حالات بدلنے کے ساتھ نہیں بدلتا۔ آج ہم اپنی روزمرہ زندگی پر دیکھ لیں، کیا ہمارے اندر بھی منافقین کی یہ صفت شامل تو نہیں؟ آج کے لیے ہمارا کیا سبق ہے؟ یہ آیت صرف تاریخ بیان نہیں کر رہی، یہ ہمیں سب کو اپنے دل کا جائزہ لینے کی دعوت دے رہی ہیں کہ ہم صرف لوگوں کے سامنے نیک بنتے ہیں؟ کیا ہماری عبادت اللہ کے لیے ہے یا لوگوں کی تعریف کے لیے ہے؟ کیا ہم حق سن کر فوراً قبول کرتے ہیں یا اپنی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں؟ اگر یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیں تو سمجھ لیجئے کہ قرآن اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے نفاق سے محفوظ رکھے، ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے اور ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگلی ویڈیو میں ہم منافقین کی 2 عظیم مثالوں کو سمجھیں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ اور بارش کی مثال سے بیان فرمایا ہے۔
ان مثالوں کو سمجھنے کے بعد منافقت کا حقیقی چہرہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ قرآن کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔